دمشق کی سیدنایا جیل کی کہانی، رات نیوز کی خصوصی ریسرچ رپورٹ۔ شام کے درندہ صفت حکمرانوں حافظ الاسد اور بشار الاسد کے مشترکہ گناہوں کا منہ بولتا ثبوت۔ سیدنایا جیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کی خصوصی ریسرچ رپورٹ کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انقلابی فوج نے شام کے جلاد حکمرانوں بشار الاسد اور حافظ الاسد کی قائم کردہ جیلوں میں سے سب سے بڑی جیل سیدنایا جیل کے قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے جیل میں تلاشی کا عمل شروع کیا، کیونکہ یہ جیل بھول بھلیوں کی طرز پر تعمیر کی گئی ہے۔ شام میں 63 سال سے باز پارٹی کی حکومت نے الاسد خاندان کی آمریت کی شکل اختیار کر لی تھی اور اپنے مخالفین کو نہ صرف قتل کرنا بلکہ انہیں جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دینا ان کا وتیرہ بن گیا تھا۔ مغربی میڈیا کے ذرائع کے مطابق وائٹ ہیلمٹس نامی این جی او دمشق سے 30 کلومیٹر دور اس جیل کو توڑنے کے لیے یہاں خفیہ کوٹریاں تلاش کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس این جی او نے اس کام کے لیے 5 ٹیمیں تشکیل کی ہیں، جن میں تلاش اور بچاؤ کی ٹیم ہے، دیوار کی کھدائی کرنے والی ٹیم ہے، لوہے کے دروازے کھولنے والی ٹیم ہے اور تربیت یافتہ کتوں کی ٹیم ہے اور ایمبولینس کی ٹیم شامل ہے۔ ان کے ساتھ ایک گائیڈ ہے جو جیل کے نقشوں سے واقف ہے۔ اس تنظیم نے سوشل میڈیا پر ان قیدیوں کی تصاویر جاری کی جن کو پہلے مرحلے میں رہا کیا گیا تھا، تاکہ ان کے خاندان انہیں پہچان سکے اور وہ اپنے اہل خانہ سے دوبارہ مل سکیں۔ اس موقع پر امریکہ نے پچھلے 12 سال سے گرفتار صحافی کی بھی تلاش شروع کر دی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے کہا ہے کہ امریکہ کو آسٹن ٹائس نام کے ایک امریکی صحافی کی تلاش ہے جو 12 سال پہلے شام میں گرفتار ہوا تھا۔ 31 سالہ صحافی آسٹن ٹائس اگست 2012 کو گرفتار ہوا تھا جب وہ دمشق میں خانہ جنگی کی رپورٹنگ کر رہا تھا۔ امریکہ کو یقین ہے کہ آسٹن ٹائس زندہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم اسے ضرور گھر لے کر واپس آئیں گے۔ سیدنایا جیل شام کی سب سے بڑی جیل ہے۔ اس کو انسانی مذہبہ خانہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تازہ ہوا کا گزر نہیں ہے اور قیدی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اور دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہوتے رہتے ہیں۔ جیل کے دروازوں پر خفیہ کوڈ لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کھولنے کے لیے انقلابی فوج نے سابق فوجیوں اور سیدنایا جیل میں موجود اہلکاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کی مدد کریں تاکہ ان دروازوں کو کھولا جا سکے۔ وہاں موجود 1 لاکھ سے زائد قیدیوں کو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے، صرف دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کو رہا کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن ان کی رہائی کی کوششیں جاری ہیں۔ سیدنایا جیل سے جن قیدیوں کو انقلابی افواج نے رہائی دلوائی، ان میں سے ایک نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، آج ہم دمشق میں بیٹھے ہیں اور آزاد ہیں، مگر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ سمیت 54 افراد کو آج جب ہم رہا ہو رہے ہیں پھانسی دی جانے والی تھی۔ اگر بشار الاسد کی حکومت ختم نہ ہوتی تو ہم زندہ نہ ہوتے۔ سیدنایا جیل سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز میں جیل کی مختلف منزلوں پر موجود کوٹریوں سے قیدیوں کو نکلتے دیکھا جا سکتا ہے اور کچھ قیدیوں کے اہل خانہ بین الاقوامی تنظیموں اور ماہرین سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ خفیہ تہہ خانے کھولیں جہاں اب بھی ہزاروں قیدی قید ہیں، مگر ان تہہ خانوں کے کوڈز تک کسی کو دسترس نہیں ہے۔ دمشق کی سیدنایا جیل بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد کے دور میں ملک کی سب سے زیادہ مضبوط فوجی جیلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ہونے والے ظلم اور خونریزی کی بنا پر اس کو ریڈ پریزن یعنی سرخ جیل کہا جاتا ہے۔ اس جیل میں ہفتے میں 2 بار قیدیوں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی قیدی تشدد سے ضرور اپنی جان سے چلا جاتا تھا، جس پر بشار الاسد کی حکومت کو کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے چند سال قبل اس جیل کو انسانی مذہبہ خانہ قرار دیا تھا۔ دمشق سے 30 کلومیٹر شمال میں پہاڑی قصبے سیدنایا میدان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر 1987 میں تعمیر کردہ اس جیل کا رقبہ 1.4 کلومیٹر پر محیط ہے۔ جیل سے رہا ہونے والے بشار الاسد کے حکومت مخالف ایک قیدی نے جیل کی کوٹریوں کے اندر لگے کیمروں میں سے ایک کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اندر موجود قیدی نہیں جانتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جب انقلابی فوج نے خواتین قیدیوں کی کوٹریوں کے تالے توڑے تو خواتین قیدی خوف اور گھبراہٹ میں اپنے قید خانوں سے باہر نہیں نکلیں،
کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ اس کے بعد مسلح افراد ان خواتین قیدیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بشار الاسد کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اب آپ آزاد ہیں۔ خواتین سمیت تمام قیدی ہچکچاتے ہوئے پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکلنے لگے اور اپنے شناختی دستاویزات اور قیمتی سامان کے بارے میں پوچھنے لگے جو انہوں نے جیل انتظامیہ کے پاس چھوڑے تھے۔ انقلابی فوج نے ان سے کہا کہ اپنا قیمتی سامان لے لیں، شناختی دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں اور آزادی اور فتح کا جشن منائیں، اللہ اکبر کے نعرے لگائیں۔ سوشل میڈیا میں ایک شامی ماں کا خط بڑے پیمانے پر گردش کر رہا ہے، جس میں وہ انقلابی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے، جب آپ سید نایا جیل پر قبضہ کر لیں تو برائے مہربانی جیل کے حکام کو فرار نہ ہونے دیں اور نہ ہی ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ان قصابوں نے میرے 20 سالہ بیٹے کے جسم کو مسخ کر دیا، اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اس کی پیشانی کو سگریٹ سے جلاتے رہے، اس کی خوبصورت آنکھیں نکال دیں اور آخر کار ظالموں نے میرے بچے کی جان لے لی۔ برائے مہربانی انہیں معاف نہ کریں، میں اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہتی ہوں۔ سید نایا جیل کے متعلق لاپتہ افراد کی ایسوسی ایشن نے بتایا کہ یہ تصدیق ہوتی ہے کہ 2012 سے 2022 تک اس جیل میں 30 سے 35 ہزار قیدیوں کو براہ راست پھانسی دی گئی یا تشدد کر کے مار دیا گیا یا بھوکا پیاسا رکھ کر انسانی جان لے لی گئی، اور 2011 سے 2015 تک جیل کے قیدیوں کی تعداد میں کمی اس لیے آئی تھی کہ ان کو بڑے پیمانے پر رہا کرنے کے بجائے قتل کر دیا گیا تھا اور قیدیوں کو انفرادی قبروں میں دفن کرنے کے بجائے اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ سید نایا جیل میں جب کوٹریوں کے تالے توڑے گئے تو 3 سال کا ایک کم عمر بچہ بھی اپنی کوٹری سے باہر نکلا اور حیرت سے باہر دیکھنے لگا تو اس کے پیچھے اس کی والدہ بھی نکل کر باہر آئی۔ یہ بشار الاسد کا سب سے ننھا قیدی تھا، ایسا صرف بشار الاسد کی جیل ہی میں ممکن تھا۔ سید نایا جیل 2 عمارتوں پر مشتمل ہے، ایک سرخ ایک سفید۔ سرخ جیل پرانی ہے اور یہاں حکومت مخالف سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری عمارت قدرے نئی ہے اور اس کا رنگ سفید ہے۔ اس میں فوجی جرائم میں ملوث افراد اور بدعنوانی کے الزامات والے قیدیوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے جرائم فوجداری تھے، ان کو رہا کرنا غلط تھا۔ یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ سرخ عمارت میں زیادہ قیدی ہیں اور ان کے کئی قید خانے زیر زمین بھی ہیں اور ان کو ہی کھولنا مشکل ہو رہا ہے۔ رہا ہونے والوں میں ایک ایسا قیدی بھی ہے جو 18 سال کی عمر میں قید ہوا اور 57 سال کی عمر میں رہا ہوا۔ شام کے انقلابی فوج کے کنٹرول میں آتے ہی شامی شہریوں کی بڑی تعداد سید نایا جیل کے سامنے جمع ہوئی کہ انہیں یقین تھا کہ ان کے پیارے یہاں قید ہوں گے اور شاید ان میں سے کوئی زندہ بھی ہو۔ بہت سے خاندان اب بھی بھول بھلیوں جیسی عمارت کی اندھیری راہداریوں میں اور سیلن زدہ کال کوٹریوں میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کا جرم احتجاج میں شرکت اور بشار الاسد کی توہین یا محض اختلاف تھا۔ احمد نجار اپنے بھائی کے 2 بچوں کو ڈھونڈنے کی امید میں حلب سے دمشق آئے تھے۔ ان بچوں کو بشار الاسد کی سیکورٹی فورسز نے 2012 میں پکڑ لیا تھا۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ انہیں زیر زمین جیل میں قید کیا گیا تھا۔ قید تنہائی کے قیدیوں کی جیل کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ چاروں طرف غلازت اور کھانے کے لیے ایک دھاتی پیالہ تھا اور فرش پر پانی بکھرا ہوا تھا۔ جیل میں ایسے کئی قیدی ملے ہیں جو محض ہڈیوں کا ڈھانچہ ہیں اور جن کا سر منڈا ہوا ہے۔ یہ قیدی اپنے نام تک نہیں بتا پا رہے اور یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ وہ کہاں سے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کی یادداشت ختم ہو چکی ہے۔ شامی سید نایا جیل کے ایک منحرف افسر نے جیل کے اندر پیچیدہ کنٹرول سسٹم کے بارے میں نئی تفصیلات کا انکشاف کیا تاکہ اس میں موجود قیدیوں کو تلاش کرنے کے لیے امدادی ٹیموں کو مدد فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ جیل کے اندر گراؤنڈ فلور پر واقع ایک مرکزی کنٹرول روم ہے۔ یہ کنٹرول روم ایک باورچی خانے سے شروع ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے۔ اس تہہ خانے میں صرف ایک شخص کو داخل ہونے کی اجازت ہے، وہ شخص بجلی کو آن اور آف کرنے کا ذمہ دار ہے۔ دروازے کے لیے کنٹرول سسٹم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان دروازوں کو حرکت کرنے والی دیواروں کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جو ڈارمیٹریوں کو الگ کرنے کے لیے کھلتے اور بند ہوتے ہیں،
کیونکہ تقریباً ہر 10 حالوں کو الگ کرنے والی دیواریں بنائی گئی ہیں۔ افسر نے مزید کہا کہ جیل میں ایک مرکزی دروازہ ہے جو زلزلہ زدہ علاقے کی طرف جانے والی سڑک کے بیچوں بیچ واقع ہے، جو کہ مکمل کنٹرول کو یقینی بنانے اور فرار کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے اس کے مضبوط اور پیچیدہ ڈیزائن کی عکاسی کرتا ہے۔ خالد کلثوم نامی ایک شخص جو اس جیل میں قید کاٹ چکا ہے، اس نے کہا کہ جیل کے اندر انہدام سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس نے ایک ویڈیو میں وضاحت کی کہ باہر نکلنے کا دروازہ جیل کے اندر ندوہ کے علاقے میں آتا ہے۔ اس نے زور دے کر کہا کہ کوریڈور سیکورٹی روم کے بہت قریب تھا، جس سے اس نے جیل میں داخل ہونے کے منصوبے کا نقشہ ترتیب دیا اور اسے سمجھانا شروع کیا۔ اتوار کی صبح انقلابی فوج کے جنگجو سیدنایا جیل میں داخل ہوئے اور اس کے اندر موجود قیدیوں کو آزاد کرانے کا عمل شروع کیا۔ اس اقدام کو کارکنوں نے شام کی حکمرانی کے دوران ظلم کی سب سے وحشیانہ علامتوں میں سے ایک کے خلاف تاریخی واقعہ قرار دیا ہے۔ سیدنایا جیل کی بنیاد 1987 کی دہائی میں رکھی گئی تھی۔ اسے دنیا کے خفیہ ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے انسانی ذبح خانہ قرار دیا تھا۔ یہاں ہزاروں قیدیوں کو بدترین قسم کے تشدد اور منظم طریقے سے قتل کیا گیا۔ یہ تو حافظ الاسد اور بشار الاسد کے خاندان کے ظلم کی ایک معمولی جھلک ہے۔ دیکھتے ہیں کن کن رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے۔ جیسے یہ پردے اٹھتے جائیں گے ہم آپ کو رپورٹ کرتے جائیں گے۔ دیکھتے رہیے رات نیوز۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔